یہاں تک سورہ بقرہ کی 35 رکوع پورے ہوئے ہیں، اور اب سورہ بقرہ کے 36ویں رکوع سے یعنی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 283 تک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مالی معاملات سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کے فضائل کا بھی بیان ہے، اور اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آیت الکرسی سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی انفاق کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو۔ اب اسی انفاق کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں اس کے فضائل کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کی شرائط کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں انفاق کی جو ضد ہے یعنی سود، اس کا بیان تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔
چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنا بنا چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا ہے کہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہے۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جس کے اندر ساری بھلائی کے کام آ گئے، کسی غریب کی مدد کر دینا، یتیموں بیواؤں کی مدد کر دینا، یا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا، یا کوئی ایسی صدقہ جاریہ پیدا کر دینا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی شفا خانہ بنا دینا، کوئی کنواں لوگوں کے لیے کھود دینا، کوئی ایسا انتظام کر دینا جس سے لوگ مستقل طور پر پانی حاصل کرتے رہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں ان سب میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو وہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ یعنی مثال یہ دی ہے کہ جیسے ایک کاشتکار اگر زمین میں دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ ڈالا تو دانہ تو ایک ہی ڈالا تھا، لیکن جب اس کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی تو اس کے نتیجے میں اس سے پودے نکلے، پودے پیدا ہوئے، اور پودے گندم کے پودے، اس میں 7 بالیں ہیں یعنی 7 خوشے ہیں، اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ تو اس طرح تھا تو ایک دانہ لیکن اس نے 700 دانے پیدا کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب 700 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی مثال ہے جیسے کہ انبتت 7 سنابل، جس نے کہ 7 بالیں اگائی، فی کل سنبلۃ، ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی شاید اشارہ اس طرف ہے کہ یہ 700 گنا ثواب ملنا، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کا 700 گنا ثواب ملنا، یہ تو ایک معمول کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کے لیے چاہے اس سے کئی گنا اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ چونکہ وسعت والا ہے اس لیے اس کو 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 10 گنا، 700 گنا، 1000 گنا
کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ علم رکھتا ہے کہ کس کا مال کتنے اخلاص کے ساتھ کن آداب کے ساتھ خرچ ہوا ہے، تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا ہے کہ کیا کیا شرائط ہیں اس صدقے کے یا اس انفاق کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی، کیا شرائط ہے۔ تو قرآن کریم میں جو پہلے مثال دی ہے گندم کے دانے کی، اس سے کچھ شرائط اس سے بھی نکل رہی ہیں، اور اس کی تفصیل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانہ گندم کی مثال کی صورت میں جو بیان فرمایا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک گندم کے دانے سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا، ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، یا پھر ایسا ابار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائے۔ اسی طرح عام نیک کاموں اور خاص طور سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقبولیت اور اس پر زیادہ اجر ملنا، اس کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں۔ چنانچہ ایک شرط یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ تو حلال ہونا ایسا جیسے اگر حرام مال صدقہ کر رہا ہے تو حرام مال کو صدقہ کرنے سے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ خراب بیج زمین میں بویا، جب خراب بیج خراب ہے تو وہ کیا اگائے گا۔ تو اسی طریقے سے حرام مال سے صدقہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ خراب بیج ڈال دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حرام مال وہ ہے کہ جس کا جو حقیقت میں کسی اور آدمی کا حق تھا اور آدمی نے وہ حق دبا رکھا ہے، اور وہ آدمی معلوم ہے جس کا حق دبایا گیا ہے، تو جب تک اس کو حق واپس نہ پہنچائے اس وقت تک اس کے لیے مال حرام ہے۔ اب اگر اس سے صدقہ بھی کرے گا تو کوئی ثواب نہیں، ادنا ثواب نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہے، کیونکہ جس کو پہنچانا چاہیے تھا اس کو نہیں پہنچایا اور ایک صدقہ کرنا شروع کر دیا، تو الٹا گناہ ہوگا بجائے ثواب ملنے کے۔ دوسری قسم مال حرام کی وہ ہوتی ہے کہ وہ ہے تو حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا، لیکن جو اس کا اصل حقدار ہے وہ معلوم نہیں یا اس تک پہنچانا ممکن نہیں، تو ایسے مال کو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، لیکن صدقہ بغیر نیت ثواب کے، یعنی ایک تو حلال مال کے صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب کی نیت کر کے نہیں کرنا، بلکہ یہ مال حرام میرے پاس آ گیا ہے، ایک نجاست آ گئی ہے، گندگی آ گئی ہے، اس گندگی نجاست سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، تو یہ صدقہ جائز ہے۔ اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر خود خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اس کو دوسرے کو دے دیا گیا ہے، تو اس اطاعت کا ثواب ملنا بھی کچھ بعید نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کہ اس اگر فرض کرو وہ شخص مثلا سود کی رقم ہے اور جس سے سود لیا گیا اس تک پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو اب یہ جو سود کی رقم آ گئی ہے اس کو ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ بچائے انسان کھا پی کے ختم کر دے، ظاہر ہے وہ حرام ہوگا، گناہ ہوگا، اور ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس سے اپنی جان چھڑاؤں تو کسی غریب کو وہ صدقہ کر دے، جو غریب کو صدقہ کرے گا تو اس سے اپنی جان چھوٹ گئی۔ اب یہ غریب کو صدقہ کرنا ظاہر بات ہے کہ کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے ہے، تو اس لیے
اطاعت خداوندی کا اس پر ثواب ملنے کی توقع رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اور جس شخص کو دیا گیا ہے صدقہ وہ اگر غریب آدمی ہے اس کے لیے وہ حلال ہے, حلال طیب ہے, یعنی وہ اس کے لیے حرام تھا کیونکہ اس نے سود کا پیسہ حاصل کیا تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کسی غریب کو صدقہ کیا تو غریب کے لیے اس کا لینا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز, اور وہ اس کے لیے مکمل طور سے حلال طیب ہے. اس میں اس کو کوئی پریشانی لائق نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور در حقیقت یہ جو صدقہ ہو رہا ہے یہ اس مال کے اصل مالک کی طرف سے ہو رہا ہے. اصل مالک جس کا وہ حق تھا اس کو چونکہ نہیں پہنچایا گیا تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو گیا, اور انشاءاللہ اس اصل مالک کو اس کا ثواب پہنچے گا, صدقے کا ثواب پہنچے گا. تو اب جو غریب کو مل رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں غریب کے لیے کہ اس کو لے اور استعمال کرے. تو اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ آدمی حرام مال سے نہ کرے بلکہ حلال مال سے کرے. دوسرا یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو. بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ کاشتکار نے بیج تو اچھا ہے اس کے پاس زمین میں ڈالنے کے لیے, لیکن اس کو کاشتکاری کا فن نہیں آتا, تو اس صورت میں اگر وہ بیج ڈالے گا بھی تو اس سے کچھ نکلے گا نہیں. یا ایسی طریقے سے ڈالے گا کہ اس سے بجائے 700 دانے نکلنے کے تھوڑے سے نکل آئے 5-10 نکل آئے, کیونکہ وہ ناواقف اور اناڑی تھا. تیسری بات یہ کہ جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو, نااہل پر نہ ہو, ورنہ ضائع ہو جائے گا. جیسے کہ بیج تو اچھا ہے اور کاشتکار بھی ماہر ہے, لیکن اگر وہ زمین کے اندر ایسی زمین میں ڈالتا ہے جو بنجر ہے, بنجر زمین ہے, یعنی وہ اگانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی, ایسی شور زمین میں ڈالتا ہے تو اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر صدقہ کسی نااہل کو دے دیا جائے جو مستحق نہیں ہے اور وہ اس کو فضول اڑا کر ختم کرے تو اس صورت میں بھی یہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ تو اس کی مثبت قسم کی شرائط تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منفی شرائط یہ بیان فرمائی ہے کہ صدقے کے قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو صدقہ کیا جا رہا ہے یا جس نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو اس پر اپنا احسان نہ جتایا جائے, احسان نہ جتایا جائے اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اب ایک آدمی نے صدقہ تو دیا اور کسی غریب کی مدد کی, لیکن صبح شام اس کے اوپر احسان توڑتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا, میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا. تو یہ اس کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے اور یہ بات واقعے کے بھی خلاف ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, لہذا تم اس کے حقیقی مالک نہیں ہو. اگر تم نے کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مال دیا ہے تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جو تمہیں کرنی ہی چاہیے تھی, تمہارا فریضہ تھا. دوسری بات یہ کہ آدمی کے مال میں جو غریب لوگوں کا حق ہے, قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی تمہارا احسان نہیں. اگر تم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہو یا صدقہ بھی دے رہے ہو تو وہ در حقیقت تمہارے مال میں ان کا حق تھا جو تم ان کو پہنچا رہے ہو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں حق ہے ایسے لوگوں کا جو ضرورت مند ہو اور محروم ہو. تو اس لیے تم اگر کسی کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اپنا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہے ہو, لہذا اس پر احسان جتانے کا کیا معنی. تو احسان اگر جتاؤ گے تو اس سے صدقہ جو ہے اس کا ثواب جاتا رہے گا. دوسرا یہ کہ تکلیف پہنچانا, تکلیف پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ صدقہ تو دے دیا لیکن اب اس سے بیگار لے رہے, اس دباؤ میں کہ میں تمہیں صدقہ دیا تھا لہٰذا تم میرے یہ کام کرو, میری فلاں خدمت انجام دو. یا
اس کو اور کسی طرح زبان سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ایذا کے اندر داخل ہیں۔ تو صدقے کے ساتھ اگر احسان جتلانا ہو اور ایذا ہو تو یہ اس صدقے کو خراب کر دیتی ہے، اس کا فائدہ اور اس کا جو اجر تھا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ کے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے تو اس پر نہ پیچھے لاتے ہیں کوئی احسان، اس کے پیچھے نہ احسان لاتے ہیں، ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو لہم اجرہم عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ اور ثواب کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں غم پہنچے گا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے کئی جگہ قرآن کریم میں استعمال فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جو جنت ہی کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں انسان کتنا ہی مالدار ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب منصب ہو، لیکن اس کو خوف اور غم سے چھٹکارا نہیں، یعنی کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوتا ہے جس پر غم ہوتا ہے، اور خوف آئندہ کا ہوتا ہے، یعنی مستقبل کا، کہ آئندہ میرے ساتھ کہیں یہ واقعہ نہ پیش آ جائے، یہ واقعہ پیش نہ آ جائے۔ تو کوئی انسان ان دو چیزوں سے دنیا میں مستثنا نہیں، اس کو کبھی نہ کبھی مستقبل کا خوف بھی لگا رہتا ہے اور ماضی کا غم بھی ہوتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا، کوئی خوف ہوگا کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ یہ بذات خود اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ یہ خوف اور غم دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیا کے اندر نعمتوں کی لذت کو بھی مقدر کر دیتی ہیں۔ اگر فرض کرو کہ سارے عیش و آرام میسر ہیں لیکن دل میں غم کا کانٹا چھپا ہوا ہے یا آئندہ کے لیے کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس جو نعمتیں میسر ہیں ان کی لذت مکمل طور سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں ایک تقدر پیدا رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب چونکہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، تو اب جو بھی نعمت ملے گی اس کی مکمل لذت حاصل ہوگی، مکمل اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو وہ عطا فرما دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم احسان جتلانے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیتے ہو یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ نہ دو اور کوئی بھلی بات کہہ دو ان سے۔ تو فرمایا قول معروف و مغفرت، کوئی بھلی بات کہہ دینا اور مغفرت اور درگزر کرنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے۔ خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے کہ یتبعها اذى، جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی تم نے اگر کسی غریب کو کوئی پیسے تو دیے لیکن بعد میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یا کوئی اس کے ساتھ ایسی دل آزاری کا کلمہ اس کو کہہ دیا یا اپنا احسان جتایا، تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم اس کو کچھ نہ دیتے اور کوئی بھلی بات کہہ دیتے کہ بھائی میں اس وقت معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا، میں اس کو دے نہیں سکتا، اس طرح کی بات کوئی کہہ دیتے۔ وہ مغفرت اور درگزر کرتے، یعنی اس کے اگر فرض کرو کہ وہ مانگنے میں اصرار سے کام لے رہا تھا تو ایسے میں آدمی کو غصہ آتا ہے، تو اس غصے کے اوپر عمل کرنے کے بجائے درگزر سے کام لینا کہ بھائی حاجت مند ہے بیچارہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہے، تو درگزر سے کام لے کر کوئی اچھی بات کہہ دینا، بجائے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے جھڑکنے کے، اس کے بجائے اس کو کوئی اچھی بات کہہ کر رخصت کر دینا کہ بھائی معاف کرو، میں اس وقت دینے کا میرا ارادہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس طرح کی بات کہہ کر اس کو اگر تم واپس کر دو تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ پیسے تو دو لیکن بعد میں اس کو احسان جتا کر تکلیف پہنچاؤ یا اور کسی طرح تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت پرتوار ہے۔ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بتلا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یا اچھی بات کہنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے ان صدقات کی۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے صدقات سے بھی، تمہارے انفاق سے بھی۔ حلیم ہے، بردبار ہے، کیونکہ بردبار ہے لہذا تمہاری ان حرکتوں پر ابھی فوری طور سے تمہیں سزا نہیں دے رہا جو تم بعض اوقات اور صدقات کو برباد کرنے کے لیے کرتے ہو، لیکن آخرت میں جا کر تمہیں اپنے اچھے اور برے سارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مزید تاکید کے ساتھ زیادہ واضح لفظوں میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، اور پھر ساتھ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی یہ تیسری چیز بتا دی کہ صدقے کو باطل کرنے والی چیز جس طرح احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا ہے، اسی طرح نام و نمود اور دکھلاوا بھی صدقے کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ تو جو شخص اللہ پر یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کا جو صدقہ ہے وہ محض دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے، بغیر ثواب، بجائے ثواب ملنے کے، الٹا اس کے لیے نقصان دہ اور گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بار بار جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس کے پیش نظر ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، صبح شام کی زندگی میں، کتنی مقامات پر ہم نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کی غمخواری اور ہمدردی کے سلسلے میں بکثرت یہ بات دل میں آ جاتی ہے کہ اگر میں یہ کام نہ کروں گا تو میری معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ بکثرت یہ بات دل میں آتی ہے کہ دوسرے نے چونکہ کیا تھا تو مجھے بھی اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے، یا ورنہ میری سانس پر برا اثر پڑے گا، لوگوں کے اندر میری شہرت خراب ہوگی۔ تو یہ سب تصورات جو ہیں دکھاوے کے اور نام و نمود کے، خاص طور پر تقریبات کے موقع پر جو ہدیہ تحفے دیے جاتے ہیں آج کل، تو اس میں یہ دکھاوا بڑی حد تک مقصود ہوتا ہے۔ تو اس دکھاوے کی وجہ سے اس ہدیہ تحفے کا ثواب جاتا رہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہو۔ لہذا اپنے طرز عمل کو اس طرح سنوارنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں اور نام و نمود اور دکھاوے کے غرض سے نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں اس شخص کی جس نے کہ صدقہ تو کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، لیکن یا تو احسان جتا کر اس کو باطل کر دیا، یا تکلیف پہنچا کر ضائع کر دیا، یا نام و نمود اور دکھاوے کی وجہ سے اس کا ثواب جاتا رہا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایک چٹان ہے، چکنی چٹان، چکنی چٹان کے اوپر اگر کوئی بیج ڈالا جائے تو اس پر کبھی بھی پھل نہیں آتا، وہ وہاں پر کوئی نباتات پیدا نہیں ہو سکتی چکنے پتھر کے اوپر۔ فرض کرو کہ اس چکنی چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، لیکن مٹی کے نیچے وہ چکنی چٹان ہے۔ تو اب اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اس چٹان کے اوپر بیج ڈال دے کوئی،
اور بارش بھی برسے اس کو، تو بارش برسنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ مٹی بہہ جائے گی، اس کے ساتھ اگر بیج ڈالا ہے تو وہ بھی بہہ جائے گا، اور جو چکنی چٹان ہے اس کے اوپر کوئی تغیر واقع نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی بوٹی اگ سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پر زور کی بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ بارش اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے، یعنی اس کا کچھ فائدہ یہ نہیں ہوا، بارش بھی پڑی لیکن بارش کے نتیجے میں کوئی نباتات نہیں ہوگی، کوئی اس میں بڑھوتری پیدا نہیں ہوئی۔ تو ایسے ہی جو صدقہ نام و نمود کے لیے کیا گیا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ بیج ڈال دیا گیا یا مٹی ڈال دی گئی ایک چکنی چٹان کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر احسان جتانے کے نتیجے میں اور تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں وہ بارش برسی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا۔ واللہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، یعنی جو کمائی کی تھی صدقے اور انفاق سبیل اللہ کے ذریعے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، ان کو ہاتھ نہیں لگی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ آگے مثال دیتے ہیں ان لوگوں کی جو صدقہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے خاطر، نام و نمود بھی مقصود نہیں ہوتی، دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، اور احسان بھی نہیں جتاتے اور کوئی کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ باغ ہو کسی ٹیلے پر واقع ہو، وہ ٹیلا جس میں اگانے والی مٹی موجود ہو، ایسے ٹیلے پر واقع ہو، تو اس پر اگر زور کی بارش برسے تو دگنا پھیلائے گا، اگر زور کی بارش نہ بھی برسے تھوڑی تھوڑی فواری پڑ جائے تو بھی اپنا پھل دینے سے وہ باز نہیں رہی۔ تو اسی طرح جو صدقہ اس طرح کیا جائے گا تو صدقے کے نتیجے میں اس کو فائدہ پہنچے گا، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے اندر یہ پختگی پیدا کر رہے ہیں کہ میں اپنے اندر ہمیشہ ہر کام کے اندر اخلاص پیش نظر رکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہی خرچ کروں، اور جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کروں، اور اس عادت میں میری پختگی پیدا ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کمثل جنت بربوہ، جیسے ایک باغ ہو ایک ٹیلے پر، ربوہ کے معنی ٹیلا، اصابہا وابل، جس کو کہ زور کی بارش اس کے اوپر پہنچی، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس نے اپنا پھل دوگنا دیا، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر کوئی زور کی بارش میں نہ برسے، فقل، تو ہلکی پھوار ہو تو بھی کافی ہو جاتی ہے اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مؤثر انداز میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں صدقہ کرنے والوں کو کہ تم مال تو خرچ کر ہی رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، لیکن اس بات کا اہتمام کرو کہ کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ نہ لگے جو اس صدقے کو خراب کرنے والی ہو، اس لیے کہ
اگر فرض کرو تم خرچ کرتے چلے گئے ان شرائط کو مد نظر رکھے بغیر خرچ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ تمہاری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، امید تو یہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہاں پہنچ کر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو کوئی کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، اور جو کوئی صدقہ کیا تھا وہ سب اس کو ہم نے خود ہی اپنے شان جتانے سے، تکلیف پہنچانے سے، ریاکاری سے خراب کر دیا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجور کا باغ، واعناب اور انگوروں کا باغ، تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں، یعنی شاندار باغ بنایا ہے، کھجوریں بھی ہیں اس میں، انگور بھی ہیں، اور نیچے سے نہریں بھی بہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے پاس اس باغ میں صرف کھجور انگور ہی نہیں، ہر طرح کے دوسرے پھل بھی موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا آ پہنچا، زندگی بھر وہ باغ لگایا اور باغ لگا کر اس پر محنت کی اور شاندار باغ تیار کیا، اور یہ خیال تھا کہ بڑھاپے میں یہ باغ مجھے کام دے گا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، بڑھاپا آ پہنچا اور اس کے کمزور اولاد ہے، کمزور اولاد ہے جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب اس سے تو یہ امید باندھی ہوئی تھی کہ میری اولاد تو کمانے کی صلاحیت رکھتی نہیں، لیکن وہ جو میں نے باغ اگایا تھا اس باغ کی پیداوار ہی میرے بڑھاپے کا سارا سامان ہوگی، اور مجھے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مجھے یہ پیداوار فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ بیٹھا، فیہ نار جس میں آگ تھی، فاحترقت جس کے نتیجے میں پورا باغ جل گیا۔ جب جل گیا تو جس چیز کے اوپر امیدیں باندھے بیٹھا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں میرے لیے سہارا بنے گی، وہ چیز ہی تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی وہ شخص جو صدقہ کرتا تو رہا لیکن ان کی شرائط کے بغیر، نام و نمود کی خاطر، ریاکاری کی خاطر، دکھاوے کی خاطر وہ یہ کرتا رہا، تو امید تو باندھے بیٹھا تھا کہ مجھے صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن ان چیزوں کے نتیجے میں ایسا ہو گیا جیسے کہ باغ کو آ کر بگولا، ایک آتشی بگولا آ کر باغ کو جلا ڈالے، اسی طرح اس کے صدقات کو اس کے نام و نمود کے خیال نے اور احسان جتانے نے اس کو جلا ڈالا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم ایسے بن جاؤ؟ ایود احدکم، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہے ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اس کا یہ انجام ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، لہذا تم ان چیزوں سے بچو جو تمہارے صدقات ضائع کرنے والی ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور سے کام لو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ شیطان تمہیں مفلس سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی۔ اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کو پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مال کو خرچ کرنے کے کچھ احکام اور اس کے کچھ فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں تو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو جو چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے بہتر چیزوں میں سے کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے اس پیداوار میں سے کچھ خرچ کرو۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے خرچ کرنے کا، اس میں پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے یا جو کچھ تمہاری پیداوار زمین سے نکلی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. تو بتلایا ہے مقصود ہے کہ سارا کا سارا خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا چھوڑ جائے، یعنی صدقہ دینے کے بعد بھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا باقی رہ جائے کہ جو انسان کی اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے مناسب طور پر کافی ہو. دوسری بات یہ کہ اس میں دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک تو یہ کہ جو کچھ تم نے کمائی کی ہو، کمائی کے اندر تجارت بھی آ جاتی ہے، ملازمت بھی آ جاتی ہے، اس کے ذریعے جو کچھ بھی کمائی کی ہو اس کا کچھ حصہ نکالو. اور دوسری چیز جو اس کا ذکر ہے کہ زمین سے ہم نے تمہارے لیے جو پیداوار نکالی ہے یعنی زرعی پیداوار، اس کا کچھ حصہ نکالو. اب ان دونوں میں بھی کچھ حصہ تو ایسا ہے جو فرض ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کی تو ایک معین مقدار ہے جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دی ہے کہ اگر وہ نقد کی شکل میں ہے یا مال تجارت کی شکل میں ہے تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوتا ہے. گویا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا واجب اور فرض ہے. اور جو زمین کی پیداوار ہے، زرعی پیداوار، اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں زمینوں کی، ایک اسری زمین ہوتی ہے، ایک خراجی زمین ہوتی ہے. تو اسری زمین کے اندر بھی جو زمینیں کہ ایسی ہوں کہ جن کے اندر آب پاشی کے لیے کوئی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بارانی زمینیں ہوتی ہیں، بارشی سے سیراب ہوتی ہیں، تو اس کا تو 10واں حصہ اس کی پیداوار کا نکالنا ہوتا ہے. اور اگر بارانی نہیں ہے، نہری یا چاہی زمین ہے جو زہر سے سیراب ہوتی ہے یا کنویں سے سیراب ہوتی ہے، تو اس کا 20واں حصہ نکالنا ہوتا ہے. اس کو عشر کہا جاتا ہے. تو یہ مقدار تو فرض ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو فرض مقدار ہے اس کے علاوہ بھی اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور مستحب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے زکوٰۃ نکالنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ غیر زکوٰۃ سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. ایک تو یہ بات فرمائی. تیسری بات جو اس آیت میں قابل غور ہے وہ یہ کہ طیبات ما کسبتم فرمایا کہ جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کے طیبات میں سے یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. اب پاکیزہ کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام چیز کا صدقہ جو ہے وہ صدقے کا ثواب نہیں رکھتا، جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے. دوسرے معنی طیبات کے یہ ہے کہ اچھی چیزیں ہوں، ردی اور بیکار چیزیں نہ ہوں، نکمی چیزیں نہ ہوں، بلکہ ایسی چیز ہو کہ جو کارآمد ہو لینے والے کے لیے. اور اس دوسرے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں زیادہ کھول کر بیان فرما دیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور یہ ارادہ نہ کرو، یہ نیت نہ رکھو کہ بس جو خبیث چیزیں ہیں یعنی گھٹیا چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، ردی اور نکمی چیزیں ہیں، منہ تنفقون، اسی میں سے تم خرچ کرو گے. یعنی جیسا کہ اردو میں مثل مشہور ہے کہ مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام کی، جو اپنے پاس اچھا خاصا مال موجود ہے، اچھی اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا وقت آتا ہے یا کسی غریب کو دینے کا وقت آتا ہے تو بس سڑی گلی اور نکمی اور بیکار قسم کی چیزیں دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اچھی چیزیں کوئی گھر میں رکھ لی جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اس کا
ایک بڑا نفسیاتی اس کی برائی نفسیاتی انداز میں بیان فرمائی کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں خراب اور گلی سڑی اور نکمی چیزیں ہی صدقے میں دیا کروں تو ذرا یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہدیہ دینا چاہے اور وہ گلی سڑی اور نکمی اور خراب چیزیں تمہیں لا کر ہدیے میں دے دے، کیا تم اس کو لینا پسند کرو گے؟ ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرو گے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم اس کے اندر نفرت کے مارے آنکھ میچ لو۔ تو اس لیے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہمیشہ گلی سڑی اور خراب چیزیں جو ہیں وہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزیں دیا کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا نہ ہو ایسی خراب چیزیں کہ تم اس کے خود لینے والے نہ ہو، یعنی خود اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس کو نہ لینا چاہو، اور اگر لینا بھی پڑ جائے تو آنکھیں میچ کر لو۔ تو ایسی خراب چیزیں دوسروں کو صدقے میں دینے سے کیا فائدہ؟ تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ یہ سمجھنا کہ بس ہمیشہ صدقہ جو ہے وہ میں اپنی گھٹیا چیزوں میں سے دوں گا، چلو گلی سڑی نہ صحیح لیکن جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہے وہ نکال کر دے دی، یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کی سامان میں سے اپنے صدقہ دے، اچھا بھی اور درمیانہ بھی اور گھٹیا بھی، اگر تینوں قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ ہاں البتہ کسی کے پاس اگر صرف گھٹیا ہی گھٹیا چیزیں ہیں، بڑھیا ہے ہی نہیں، تو بے شک اس میں سے وہ اگر گھٹیا ہی چیز دیتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی جو ثواب ملے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ صرف گھٹیا ہی دینے کی نیت رکھنا کہ گھٹیا ہی دوں گا ہمیشہ۔ اور یہ جو الفاظ ہیں منہ تنفقون، اس میں عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس کے معنی ہے اسی میں سے تم خرچ کرو، جس کے معنی یہ کہ دل میں یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی خرچ کریں گے تو گھٹیا ہی چیز دیں گے، تو یہ ہے جو منع ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی موجود ہیں، درمیانی بھی موجود ہیں، گھٹیا بھی موجود ہے، ہر قسم میں سے کچھ کچھ دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ بے نیاز ہے لہٰذا تمہیں جو حکم دے رہا ہے کہ تم صدقہ کرو، اچھی چیزیں دیا کرو، یہ کوئی اپنی احتیاج کی وجہ سے نہیں دے رہا، بلکہ تمہاری فائدے کے لیے دے رہا ہے، لہذا تم اس کو اپنے مفاد ہی میں سمجھو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ اور باری تعالیٰ حمید ہے، یعنی بذات خود قابل تعریف ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں، لہذا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عین حکمت کے مطابق ہے، اور تمہیں اسی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہوتی ہے بعض اوقات کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا، غریب کی امداد کر دی، یا کوئی اور خیر کے کام میں خرچ کر لیا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہ اندیشے دل میں انسان کے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اچھے مصرف میں خرچ کرنے سے وہ محروم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بنیادی نفسیاتی کمزوری کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یعنی دل میں یہ خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو کل کو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، کمی ہو جائے گی، تو یہ اس لیے ڈراتا ہے تاکہ تم باز رہو صدقہ کرنے سے۔ یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے یعنی مفلسی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ مثلا صدقات کے اندر تم نے اگر خرچ کر دیا تو تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، کل کو کہاں سے کھاؤ گے، تمہارے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے، اور دوسری طرف جب بے حیائی کے کام کی نوبت آتی ہے تو اس میں خود بڑا چڑھا کر خرچ کرنے کی ترغیب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا کام ہے، اس میں خرچ کرو۔
تو ایک طرف کار خیر میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، دوسری طرف فضول خرچی بے حیائی کے کاموں میں کرنے کا حکم دیتا ہے. تمہیں اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس کے برخلاف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. وہ تو تمہیں فقر سے ڈرا رہا ہے، مفلسی سے ڈرا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم میری خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کروں گا، اور صرف مغفرت ہی نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنے فضل سے نوازوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. فضل کے معنی اصل میں زیادتی کے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز جو دوسری چیز سے زیادہ ہو اس کو فضل کہا جاتا ہے. اور یہاں خاص طور پر فضل کے معنی یہ آ رہے ہیں کہ اگر انسان کی مغفرت ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ ایک بڑی بڑی نعمت ہے. لیکن مغفرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مغفرت ہی پر اکتفا نہ فرمائے بلکہ اپنی طرف سے مزید انعام و اکرام دے، تو وہ فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ایک تو اس بات کا کہ تمہاری مغفرت کی جائے گی، گناہ معاف کیے جائیں گے، اور دوسری طرف یہ کہ تمہیں اور کچھ بھی دیا جائے گا. اور اس اور کچھ میں بہت چیزیں شامل ہیں. جنت اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس میں شامل ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اس خرچ کرنے کے صلے میں. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. وسعت والا ہے لہذا اسے دینے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. جب دے گا تو بے حساب دے گا. اور علیم ہے کیونکہ باری تعالیٰ جانتا ہے. تو جاننے کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے دیا ہے، کس نیت سے دیا ہے، کس طرح دیا ہے، واقعتاً اللہ کی رضامندی کے لیے دیا ہے یا ریاکاری کے لیے دیا ہے. ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایک طرف وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے، تو اگر تم اخلاص کے ساتھ کوئی چیز دو گے تو اپنی وسعت کے حساب سے وہ تمہیں اپنے انعام و کرم سے نوازے گا. پھر فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، باری تعالیٰ خود تو جاننے والا ہے ہی، پھر جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جو شخص جس کو حکمت عطا کر دی گئی یعنی دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت ساری بھلائی عطا ہو گئی. حکمت کا لفظ بڑا عام اور شامل لفظ ہے. اگر ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے معنی ہے دانائی، دانائی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکمت ایک بڑی بھلائی کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اس حکمت میں دانائی کی ساری باتیں آ گئی، یعنی دانائی کی سمجھ بھی، یہ بات کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے اس کی پہچان بھی، اور پھر اس دانائی کی بات پر عمل کرنے کا طریقہ بھی. یہ ساری باتیں حکمت کے مفہوم میں داخل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر خاص طور سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے بندے کو حکمت عطا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دانائی سے نواز دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کی اس قسم کی باتوں میں وہ نہیں آتا. وہ شیطان جو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے مفلسی سے ڈرا رہا ہے، اور دوسری طرف بے حیائی کے کاموں پر اس کو آمادہ کر کے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی ان باتوں میں وہ شخص نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہو. اور جب حکمت عطا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں یہ میرے مال میں کمی نہیں لا رہا، بلکہ یہ میرے لیے ایک طرف تو آخرت میں ذخیرہ بن رہا ہے، وہاں جا کر مجھے اس کا
सैकड़ों गुना अजर मिलने वाला है, और दूसरी तरफ ये सोचता है कि दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने राह में खर्च करने वालों को कभी फक्र फाके का शिकार नहीं बनाते, दुनिया के अंदर भी उनकी माल में वसअत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। यह हिकमत उसको हासिल होती है और उसके नतीजे में वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता है। यानी हिकमत वो चीज़ है कि जो बज़ाहिर बाज़ औक़ात ज़ाहिरी असबाब से मावरा होकर भी इंसान को सही रास्ते की हिदायत करती है। अगर गिनती के हिसाब से देखो तो जिसने 40 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो गिनती तो उसकी कम हो गई, 39 रह गई। लेकिन हकीकत के एतबार से अगर देखो तो अगरचे वो 39 रह गई, लेकिन अल्लाह ताला उस 39 में जो बरकत अता फरमाएंगे और उससे जो फायदा हासिल होगा वो 40 या 40 से ज्यादा कभी हो सकता है। ये बात हिकमत ही से समझ में आ सकती है, दानाई से समझ में आ सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहते हैं ये दानाई अता फरमाते हैं। वमन युतल हिकमा, और जो शख्स के जिसको हिकमत अता कर दी जाए फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, तो उसको बड़ी भलाई मिल जाती है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और हकीकत बात से तो वही लोग समझते हैं, नसीहत हासिल करते हैं जो समझ रखते हों, जो समझ के मालिक है। यानी जो समझ के मालिक नहीं है वो तो गिनती के पीछे पड़े रहेंगे कि गिनती कितनी ज्यादा हुई और कितनी कम हुई। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई है, हिकमत के नतीजे में वो समझ के मालिक है, वो नसीहत हासिल करते हैं कि नहीं, गिनती में चाहे कमी हो जाए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे अजर में इजाफा होगा और दुनिया के अंदर उस काम में बरकत भी होगी। फिर आगे फरमाया वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम, तुम जो खर्चा भी तुम करते हो, जो खर्चा भी तुम करते हो, और वो खुद तुम्हारे फायदे के लिए होता है। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन, जो माल भी तुम खर्च करो, और नज़रतुम मिन नज़रिन, या जो मन्नत तुम मानो, मन्नत मान ली कि मैं इतना पैसा सदका करूंगा या अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करूंगा, तो फ़इन्नल्लाह यअलम, तो अल्लाह ताला उस सब को जानता है। यानी छोटे से छोटा भी नफका अगर तुम करोगे, या नजर तो ज़बान से मानी है, दिल के अंदर नियत तुमने की हुई है, उससे भी अल्लाह ताला बाखबर, चाहे किसी और के सामने न की हो, किसी और को पता ना हो, मगर अल्लाह ताला जानता है कि तुमने नजर मानी है, अच्छे काम की नजर मानी है, तो अल्लाह ताला उससे वाकिफ है, तो इसलिए अल्लाह ताला उसके ऊपर अजर भी अता फरमाएगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जो लोग जुल्म करने वाले हैं उनका कोई मददगार नहीं होगा। यानी जो लोग सदका करने के बजाय लोगों पर जुल्म करते हैं, लोगों के हुकूक मारते हैं, तो उनको आखिरत में जब वो पहुंचेंगे तो उनको किसी किस्म के मददगार मुयस्सर नहीं आएंगे। फिर सदकात का एक और अहम मसला अल्लाह ताला ने अगली आयत में बयान फरमाया, वो ये कि सदका आया अलल ऐलान करना चाहिए या छुप कर खुफिया तरीके से करना चाहिए। तो उसके हकीकत अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी, इन तुब्दु सदकात फनिअम्मा ही, इन तुब्दु सदकात, अगर तुम सदकात को जाहिर करके दो तब भी अच्छा है, फनिअम्मा ही, तब भी अच्छा है। यानी बताते खुद जाहिर करके देने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फरमाया कि वह इन तुख्फूहा वो तु'तूहल फुकरा, लेकिन अगर तुम उसको खुफिया तरीके से दो, छुपा कर दो फुकरा को, तो फहुवा खैरुल लकुम, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यानी बतला दिया कि अगरचे जायज तो दोनों बातें हैं, अलानिया देने में भी कोई गुनाह नहीं है और छुपा कर देने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन
چھپا کر دینے میں فضیلت زیادہ ہے. فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں ریاکاری کا، نام و نمود کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، اور لینے والے کے لیے بھی سبکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اگر کسی آدمی کو آپ اعلان مجمع عام کے اندر دے رہے ہو کوئی پیسے اس کی امداد کے لیے، تو ایک تو اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے دینا نام و نمود کی وجہ سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ جو آدمی مجمع عام کے اندر جس کو آپ دے رہے ہو اس کو لیتے ہوئے کچھ شرم آئے گی، لیتے ہوئے کچھ سبکی وہ اپنی محسوس کرے گا. اس لیے اس میں یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو نامناسب بنا سکتی ہیں یا ناجائز بنا سکتی ہیں. اگر بالکل کھلم کھلا ریاکاری کی نیت ہو تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہوگا، اور اگر ریاکاری کی نیت تو نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اپنی سبکی محسوس کر رہا ہے اس وقت لیتے وقت، تو یہ کم از کم کراہت سے خالی نہیں ہوگا. ہاں ان دونوں چیزوں کی بات نہ ہو تو اس وقت میں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، علانیہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہر حالت میں بہتر یہ ہے کہ تم اس کو چھپا کر دو تاکہ ہر قسم کا خرخشہ اس سے نکل جائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جو 7 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس طرح کہ اس کا دائیں ہاتھ جو کچھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا، یعنی اتنے اخفاء کے ساتھ اور اس طرح چھپ کر وہ خرچ کر رہا ہے. تو اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو لہذا چھپ کر کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا. جب تم صدقات کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو تمہاری جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے میں خاص طور پر صلاحیت رکھی ہے، خاصیت رکھی ہے گناہوں کی معافی کی. چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو بجھا دیتا ہے. تو اس کی خاصیت یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کثرت سے دینے والوں کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام و ہدایات کے آگے پیچھے یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت کرنا شروع کر دو. جو کام کرو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اور اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جس کی ہدایت دی گئی ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ کے کچھ غریب رشتہ دار تھے، مگر چونکہ وہ کافر تھے اس لیے وہ ان کی امداد نہیں کرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ وہ اسلام لے آئیں تو ان کی امداد کریں. تو اس طرح یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ پر ان کے اسلام لانے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اگر آپ ان غریب کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ کریں گے تو اس کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا. چنانچہ اس پس منظر میں یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ لیس علیک ھداھم، اے پیغمبر ان کافروں کو راہ راست پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تمہیں اس سے کیا غرض کہ وہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ کافر ہے مسلمان ہے. دینے کی حد تک تمہیں ثواب دونوں میں ملے گا، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ،
اللہ کو رضامندی حاصل کرنے ہی کے لیے تم خرچ کر رہے ہو، کسی اور مقصد سے نہیں کر رہے، تو چاہے وہ غیر مسلم ہو لیکن ہیں تو غریب، اور ان غریبوں کی امداد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا تمہیں اجر ملے گا. لیکن مقصود اس سے نفلی صدقہ ہے. زکوٰۃ جو واجب اور فرض ہے وہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرما دی کہ مسلمانوں ہی سے وصول کی جاتی ہے، مسلمانوں پر ہی خرچ کی جاتی ہے. لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں اور جن کی ترغیب ان آیات کریمہ میں دی جا رہی ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے. وہ جس طرح مسلمان کو دے کر ثواب حاصل ہوتا ہے اسی طرح غیر مسلم کو دینے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، جبکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یعنی آخرت میں تمہیں پورا کا پورا ملے گا، یعنی اس کا پورا پورا اجر ملے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں صدقات کا ایک خصوصی مصرف بیان فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو آگے آ رہی ہے یہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی سے متصل ایک چبوترے پر آ پڑے تھے جسے صفہ کہا جاتا ہے. طلب علم کی وجہ سے وہ کوئی معاشی مشغلہ اختیار نہیں کر سکتے تھے، مگر مفلسی کی سختیاں ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، کسی سے مانگنے کا سوال ہی نہیں تھا. اس آیت نے یہ بتایا کہ ایسے لوگ امداد کے زیادہ مستحق ہیں جو ایک نیک مقصد سے پوری امت کے فائدے کے لیے مقید ہو کر رہ گئے ہیں اور سختیاں جھیلنے کے باوجود اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. چنانچہ فرمایا للفقراء، یعنی خصوصی طور پر مستحق ہیں وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے. لفظی معنی تو یہ ہے، معاش کی تلاش کے لیے میں نے تشریحی لفظ بڑھایا ہے، ورنہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. تو مراد یہ نہیں ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے سے ان کو کوئی جسمانی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے، کوئی بیمار ہے یا پاؤں میں لنگ ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر چکے ہیں اور اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پڑے ہیں، تو اب وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر کر معاش کی تلاش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. تو وہ اسی طرح یہاں پر آ کر پڑ گئے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کو دیکھ کر ان کو مالدار سمجھتا ہے، یعنی وہ اپنی حالت اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو ان کی حاجت کا پتہ نہ چلے. وہ اپنے اتنے خوددار ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کا تو سوال ہی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو رکھتے بھی اس طرح ہیں کہ دیکھنے والا ان کو مالدار سمجھے. اور یہ من التعفف، یہ جو انہوں نے یہ اپنی حیات بنائی ہے کہ وہ دیکھنے میں لوگوں کو مالدار نظر آتے ہیں، یہ اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، یعنی ان کے دل اتنے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں اور خود اتنے پاک دامن ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے ایسا رکھا ہوا جیسے مالدار آدمی ہوتے. پھر فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم، البتہ تم ان کو چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو. یعنی انہوں نے اپنی ظاہری حالت تو بنا رکھی ہے مالداروں جیسی،
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے، کئی وقت کا اگر فاقہ ہو، بھوک کی شدت ہو، تو چہرے پر اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں. تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بھی فقر و فاقے کے اثرات ان کے چہروں پر نظر آ جائیں اور اس کے نتیجے میں تم ان کو پہچان لو کہ یہ مستحق ہیں، لیکن ان کی ظاہری حالت سے کہیں پتہ نہیں چلے گا، ان کے انداز و ادا سے کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں یا حاجت مند ہے. اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے تعریفہم بسیماہم کے، کہ تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر ایسا نور رکھا ہے کہ ان سے تم پہچان لو گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا. لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اس میں بتا دیا کہ یہ ایک بڑا اچھا وصف ہے کہ آدمی باوجود حاجت کے اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلائے. اور یہ لگ لپٹ کر جو کہا گیا، اس کا معنی یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر لگے لپٹے سوال کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فقیروں کی یا جو بھیک مانگنے والوں کی، کہ وہ لگ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس قسم کے نہیں ہیں، کسی سے سوال کرتے ہی نہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی تم مال صرف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہوگا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصرف بتا دیا کہ ایک تو اصحاب صفہ نام ان کا نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان کی صفات بیان فرما دی، جس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ صفات آئندہ بھی جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی وہ تمہارے زکوٰۃ اور صدقات کے زیادہ مستحق ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ فرمایا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر رکھا ہے، یعنی کسی دینی کام کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مقید اس طرح کر لیا ہے کہ وہ اپنے معاش کی تلاش کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صورت اسی وقت جائز ہوتی ہے کہ آدمی اپنی معاش کی سرگرمی سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو کسی دین کے کام کے لیے وقف کر لے. یہ اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ خود اس کے اندر اتنا توکل ہو اور اتنی طاقت ہو کہ وہ اگر فقر و فاقہ بھی پیش آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کسی کے سامنے دست سوال پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اور جیسی بھی حالت گزرے صبر و شکر کے ساتھ وہ گزارنے پر قادر ہو خود، اور اس کے کوئی بیوی بچے ہوں نہیں کہ جن کی ذمہ داری اس کے سر ہو. تو ایسا شخص اگر اپنے آپ کو معاشی مشغلے سے فارغ کر کے وہ کسی دینی کام میں لگ جائے، تعلیم میں، تبلیغ میں، دعوت میں، جہاد میں، تو بے شک اس کے لیے ایسا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ قابل تعریف ہے اور بہتر ہے، بہت اجر و ثواب کا موجب ہے. لیکن جس شخص کے پیچھے بیوی بچے ہیں ان کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ معیشت کا بندوبست کرے، یا یہ کہ ہے تو اکیلا لیکن خود فقر و فاقہ سہنے کی طاقت نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ اگر میں جو معیشت کو تلاش کرنے سے ہٹ کر میں اپنے آپ کو اس کام میں مصروف کروں گا تو کسی وقت مجھے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، سوال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی. دونوں صورتوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جو معیشت کے ظاہری ذرائع ہیں ان کو چھوڑ بیٹھے اور اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر لے. لیکن اصحاب صفہ وہ حضرات تھے کہ نہ تو ان کے ذمے کسی دوسرے کی کفالت تھی، نہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ ہمیں بھوک ستائے گی تو ہم کہیں ہاتھ پھیلایا کریں گے جا کر. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر صورتحال پر راضی تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی حاجات بھی پوری غیب سے فرما دیا کرتے تھے. تو اس لیے
یہ ان کی تعریف جو کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے زمین میں، اس معنی میں مقید کر لیا ہے کہ ان کو معاش کی تلاش کے لیے باہر نکلنا نہیں پڑتا، نہ نکالنے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور نہ وہ نکل سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ لیکن ہر انسان اپنے آپ ان پر قیاس کر کے اگر اس طرح کرنا چاہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ مال حلال کا کسب کرنا، اس کو کمانا کی کوشش کرنا، یہ بھی جو فرائض عبادات ہیں ان کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے زیر کفالت افراد کے لیے۔ تو اس لیے اس سے کوئی یہ غلط نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ یہ بات کوئی پسندیدہ ہے کہ آدمی اپنا روزگار چھوڑ کر اور اپنے آپ کو کسی خالص ایسے کام میں وقف کر لے جو دین کی خدمت کا کام ہو۔ پھر فرمایا کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ تو ہو ہی گیا کہ اس میں معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے مقید کر لیا ہے تو وہ تمہاری طرف سے، اگرچہ وہ خود تو سوال نہیں کرتے لیکن تمہاری طرف سے وہ لوگ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ تمہاری طرف سے ان کی امداد کی جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اس بات کی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتنا ہی آمدنی اس کی کم ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے اپنی احتیاج ظاہر نہ کرے بلکہ وہ اپنے آپ کو مالدار جیسا رکھے دیکھنے میں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ایک انسان کو ایسا ہی چاہیے بھی، اس کو تو یہ چاہیے اور دینے والوں کو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ترجیح دیں، صدقہ دینے میں، زکوٰۃ دینے میں اور ان کی امداد کرنے میں ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سفید پوش ہیں اور ان کی ظاہری حالت سے ان کی احتیاج کو پتہ نہیں لگتا، ان کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے دینے والوں کے لیے۔ یہ بھی اسی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اسے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے ایک خودداری کا سبق مل رہا ہے، انسان کو کیسی حالت ہو اس میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہ آنے دے، اور دینے والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی بتلا دینا مناسب ہے کہ جب سفید پوش لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو چاہے زکوٰۃ ہی دی جائے، کیونکہ بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں، تو ان کو زبان سے یہ بتانا ضروری نہیں، زبان سے یا کسی بھی طریقے سے بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، بلکہ زکوٰۃ مطلق ہدیے کے طور پر بھی دی جا سکتی ہے، کچھ کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے، ہدیہ کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے، آپ کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو دینے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر آخر میں فرما دیا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بھلائی کی چیز یعنی مال، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لہذا تمہیں اس کا اجر انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مال دن رات خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت اور نہار دن کے وقت، دن رات خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا، جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ یہ ایک اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری سنا دی کہ ان کا اجر ملنے والا ہے، اور ان کو ایسی جنت میں وہ پہنچیں گے جہاں کسی قسم کا خوف یا حزن اور غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔